السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں جتنی بھی آنکھیں دیکھنے والی ہیں، جتنے بھی کان سننے والے ہیں، سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ایسے ہی خیر و عافیت میں رکھے اور آپ کی تمام تر نیک خواہشات کو پوری کرے۔ آج کی جو ویڈیو ہے تھوڑا سا ہٹ کے ہونے والی ہے۔ میں موسٹلی ایسے ٹاپکس پہ ویڈیو بناتا ہوں جس سے کچھ نالج مل جائے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم کسی ایک ایسے انسان کو ایکسپوز کرنے والے ہیں جو میرے خیال سے اس ٹائم کا حق خطیب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے، یقیناً تھمبنیل سے آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا میں کس کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن آج ہم ان کی پوری لائف کو ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے کہ کیسے ایک انسان بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ کام کرنے کے باوجود بھی فیمس نہ ہوا اور پھر کیسے۔ بہرحال ان کا نام ہے اویس ربانی صاحب، حافظ اللہ تعالی، کیونکہ ہمارے محترم استاد نے ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ حافظ اللہ تعالیٰ لگائیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب ہم ان کی کلاس لینے لگے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن حافظ اللہ تعالیٰ۔ بہرحال اویس ربانی صاحب نے جیو ٹی وی پہ کام کیا۔ جیو ٹی وی کے بعد انہوں نے کام کیا پی ٹی وی پاکستان ٹی وی پہ کام کیا، اور آج کل یہ کام کر رہے ہیں جی ٹی وی پہ۔ اتنے بڑے بڑے چینلز پہ کام کرنے کے باوجود بھی کیا کسی کو پتا تھا کہ کوئی اویس ربانی نام کا شخص ہے؟ نہیں، کسی کو نہیں پتا تھا۔ وجہ شہرت آ رہی ہے جی انجینئر محمد علی مرزا۔ پچھلے آئی تھنک رمضان کی بات ہے یا اس سے پہلے کی بات ہے، علی بھائی جے ٹی وی پہ نا لائیو شو کا حصہ بنے، اور جس شو کی ٹی آر پی جو تھی وہ آسمان کی بلندیوں تک چلے گئی۔ لوگوں نے شو کو اتنا دیکھا، یوٹیوب پہ اس شو کو اتنا سراہا گیا کہ اویس ربانی صاحب کے ذہن میں آئی ایک ترکیب۔ وہ کہتے ہیں نا، چلاک لومڑی ہوتی ہے نا، وہ ٹائم پہ اپنا دماغ لگاتی ہے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ بھائی یہ پوائنٹ ہے، اتنے سال لگانے کے بعد، جیو ٹی وی پہ لگانے کے بعد، پی ٹی وی پہ لگانے کے بعد، جے ٹی وی پہ لگانے کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ بھائی اگر مجھے کوئی بندہ فیمس کر سکتا ہے، میں مشہور ہو سکتا ہوں، میں ایسے لوگوں کے چاپلوسیاں کر کے پیسے کما سکتا ہوں، تو وہ یہی بندہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا۔ چنانچہ انہوں نے کیا انہوں نے علی بھائی سے رابطہ کیا اور ایک پوڈ کاسٹ کی ریکویسٹ کی۔ علی بھائی بھی دیالو، جو بندہ کہتا ہے جی پوڈ کاسٹ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ۔ بہرحال اویس ربانی صاحب نے اپنا ایک چینل بنایا جس کے تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے 3 سے 4 ہزار سبسکرائبر تھے، تھوڑے سے زیادہ ہوں گے، چلو 6 ہزار کر لیتے ہیں۔ علی بھائی کے ساتھ پہلا پوڈ کاسٹ ہوا، کیونکہ علی بھائی کے اسٹوڈنٹ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ایک ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ورنہ آج کل کے دور میں اتنی لمبی ویڈیوز کوئی نہیں دیکھتا، چاہے کوئی بریلوی ہو، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، چاہے کوئی ہمارا اہل تشیع بھائی ہو، کوئی اتنی لمبی ویڈیوز نہیں دیکھتا۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ جا کے لمبی ان کی پوڈ کاسٹ جو ہوتی ہیں نا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی پوڈ کاسٹ پہ کوئی ویوز نہیں ہے، لیکن علی بھائی کے پوڈ کاسٹ آتی ہے جب تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ 4 5 لاکھ پہ ویوز جا رہے ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ علی بھائی کے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں نا جو ان چیزوں کا مطالعہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہر پہلی پوڈ کاسٹ آئی، ویوز کی برمار۔ علی بھائی ہمیں بھی اچھے لگے، ہم نے بھی کہا جی اویس ربانی بھائی ہیں جی، حافظ اللہ تعالیٰ، بڑے نیک بندے ہیں جی، نیک سیرت ہیں جی، اور نیک سیرت ان کی آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی ہمیں۔ میں ویڈیو ان پہ نہیں بنا رہا تھا ٹو بی آنیسٹ، اس سے پہلے بھی انہوں نے اتنا بڑا نام اور اتنی چھوٹی حرکتیں میں ان پہ ویڈیو نہیں، لیکن لاسٹ ویڈیو میں نا یہ تھوڑا پرسنل ہو گئے تھے، میں تماچا مارنا چاہتا ہوں اور بھائی پتہ نہیں کیا، تو میں نے کہا ان کی کلاس تو لینی پڑے گی اب۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں، میرا بہت دل کرتا ہے۔ بہرحال اس بھائی نے کیا کہ اس نے پہلا پوڈ کاسٹ کیا، پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد یہ چلے گئے مفتی حنیف قریشی کے پاس۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کا پہلے کبھی پوڈ کاسٹ ہوا نہیں تھا، پہلا پوڈ کاسٹ لے کے انہوں نے بھی کہا بسم اللہ جی آن دیو، سوالات ہوئے، جوابات ہوئے، پھر ادھر سے سوالات ہوئے، پھر دوسرا پوڈ کاسٹ ہوا علی بھائی کے ساتھ، پھر وہاں سے جوابات ملے، وہاں سے سوالات ہوئے، پھر یہاں سے جوابات سوالات کا سلسلہ جاری رہا۔ علی بھائی کو میں سنتا ہوں، اور علی بھائی کو جو بھی بندہ سنتا ہے نا، اس بندے کو یہ پتا ہوگا، اس طالب علم کو یہ پتا ہوگا، اس اینکر کو یہ پتا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا کبھی بھی بزرگوں بابوں پہ فتوے نہیں لگاتا، گستاخی کی باتیں نہیں کرتا۔ اگر وہ کسی پہ گستاخی کے فتوے لگاتا ہے تو وہ ہیں وہ گستاخانہ عبارات جو آپ کی کتابوں کا حصہ ہیں۔ یہ بات اویس ربانی کو معلوم ہونے کے باوجود وہ آیا، حنیف قریشی سے اس نے انٹرویو کیا، اور انٹرویو میں اس نے کہا کہ یار وہ تو بابو کے بارے میں یہ کہتا ہے، وہ تو بزرگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے۔
حالانکہ اگر اس بندے کی دل میں سچائی ہوتی، اگر یہ صلح کروانا چاہتا تو یہ حنیف قریشی صاحب سے یہ کہتا بھائی آپ بھی اہل البیت پہ وہی بات کرتے ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا کرتا ہے، آپ کا اور اس کا جو اہل البیت کا ٹاپک ہے بالکل سیم ہے، آپ میں تو بہت سی ریزمبلنس ہیں، ایک چیز ڈیفرنس آ رہی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یار آپ کی جو عبارات ہیں وہ غلط ہیں، حالانکہ ان عبارات کو مفتی حنیف قریشی صاحب بھی غلط کہتے ہیں۔ اس میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا فارسی میں کہے میں پیغمبر ہوں، کافر ہو جائے گا، اگرچہ مراد یہ لے لے کہ میں کسی کا پیغام پہنچانے والا ایلچی ہوں، اور اگر اس کہنے والے سے کوئی موضوع مانگے تو کہا گیا یہ بھی مطلقاً کافر ہے۔ یعنی وضاحتاً صراحتاً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ کے خلاف، رسول اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کسی کے لیے پیغمبر یا رسول ہونے کا اقرار کرتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے، سچا دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے، چاہے وہ لا الہ چشتی رسول اللہ کہے یا لا الہ کسی اور کو رسول اللہ کہے، محمد رسول اللہ کے بغیر اگر وہ حضور کے بعد کسی کو نبی اور رسول مانتا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جن عبارات کی انجینئر محمد علی مرزا صاحب جن کو گستاخانہ عبارات کہتے ہیں، ہاں کسی حد تک حنیف قریشی صاحب ان کو ڈیفینڈ کر جاتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ حنیف قریشی صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ یار غلط ہے، یہ بونگیاں ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اویس ربانی صاحب نے کیا کیا؟ اویس ربانی صاحب نے یہ کیا کہ بھائی اگر میں نے مسئلہ حل کرا دیا پھر تو بھائی ویوز گر جائیں گے، پھر تو ویوز نہیں آئیں گے، معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ اویس ربانی صاحب نے پھپھی کا کردار ادا کرتے ہوئے یہاں کی باتیں وہاں، پھپھی کا نام لے لیا کہیں میرے لیے مسئلہ نہ بن جائے، پھپھے کٹنی کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں میں، یہاں کی جو باتیں تھی وہاں کی باتیں مس گائیڈ کر کے ایک دوسرے ان دونوں کے سامنے رکھتا گیا، ٹھیک ہے۔ فائنلی جب 3 کاز پورے ہو گئے، اب اویس ربانی کو پتہ چل گیا تھا کہ بھائی جتنا میں نے ویورشپ لینی تھی انجینئر محمد علی مرزا سے وہ لے چکا ہوں، ابھی تو بہت ویورشپ ملنی تھی۔ اس بندے کو انجینئر محمد علی مرزا کے سٹوڈنٹس نے اتنی عزت دی ہے کہ میں کہتا ہوں شاید ہی کوئی ایسی پوڈ کاسٹ ہو نادر علی کے بعد کسی کو اتنی عزت ملی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نا کتے کو کھیر ہضم نہیں ہوتی۔ مثالیں تھوڑا سا میں سخت دے رہا ہوں لیکن یہ مثالیں بنتی ہیں، جب آپ کسی کی لائف میں پرسنل گھسو گے نا جا کے، پھر اس کے سٹوڈنٹ ایسے نکلیں گے اور آپ کی بینڈ تو بجائیں گے سر، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے ایک نیا وہ کہتے ہیں نا انہوں نے ڈرامہ شروع کیا جس میں انہوں نے حنیف قریشی صاحب کو لے کے جی میں آ رہا ہوں، بھائی تو کون؟ مان نہ مان میں تیرا مہمان، بھائی تم ہو کون؟ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم آ کے 2 بڑے لیڈران میں بیچ میں گھس کے تم میڈیم کا ادا کر رہے ہو کون تمہیں جانتا کون ہے بھائی؟ تمہارے انجینئر محمد علی مرزا کو تمہاری لائف سے نکال دیا جائے، پیچھے بچتا کیا ہے؟ اویس ربانی میں اویس ربانی کا او بچتا ہے پیچھے۔ پھر بھی ہم بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ سارا ڈرامہ آپ کے سامنے ہوا، یہاں سے لے کے گیا جہلم، اور یہاں پہ باتیں کرنے والا ہم گھسیٹیں گے، ہم یہ کریں گے وہاں کریں گے، وہاں پہ بیچارے جو گارڈ تھے گارڈ کو بھی کراس نہیں کر سکا، اور وہاں پہ رونا ان کا ساری دنیا نے دیکھا پھر کہ میرے دوست تھے مجھے بھی اندر نہیں جانے دے رہے، میرا یہ میرا وہ۔ ڈی ایس پی صاحب آئے، مطلب بڑے لوگ آئے ہیں، یہ تمام عہدیدار ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، یہ آپ پولیس والوں کو بھیج رہے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ اچھا میں پھر بتاؤں دوستوں کو، لڑائی جھگڑا کوئی نہیں ہے، خواہش تو یہی تھی کہ ساتھ بیٹھے۔ مجھے حیرانگی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ مجھے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں جو قریب کے ساتھی ہیں، اور ٹیڑھے منہ بات کر رہے ہیں جیسے جی آپ تو بس فارغ ہی ہیں، تو آپ سے بات دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے۔ آج تم جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈائلاگ مار رہے ہو نا، چپیڑ مار دوں گا، یہ کر دوں گا، تمہاری اتنی ہمت ہے تم چپیڑ مارو؟ مطلب تمہیں کیا لگتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے ہم سٹوڈنٹس ہیں اور ہم نے کیا بازوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ تمہارے جیسا للو پنجو اٹھ کے، کوئی بھی سڑک چھاپ اٹھ کے، کوئی بھی روڈ سے اٹھ کے بھونکنے والا بولے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو میں چپیڑ ماروں گا؟ تمہاری اتنی ہمت ہے؟ سمجھ تو گئے ہوگے بھائی۔ اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ پھر ایک نیا ڈرامہ آیا ورلڈ دنیا میں، ٹھیک ہے، ہمارے پاکستان میں، اقرار الحسن، سید اقرار الحسن ورسز حق خطیب بابا شف شف شف۔ یہ وہاں بھی گھس گیا۔ اچھا وہاں بھی اس نے ڈائلاگ مارے جی میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں لے کے جاؤں گا۔ یہ منافق حق خطیب کے دربار سے بھی ہو کے آیا ہے، پھر بھی اس نے عوام سے جھوٹ بولا کے یہاں پہ جھوٹا منافق جھوٹ بولتا رہا۔ اب کس منہ سے یہ اقرار الحسن کا ساتھ دے؟ وہاں پہ جا کے عوام کو بتاتا رہا یہ سب صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ وہ ہے خطیب اور یہ اب کس منہ سے عوام کا ساتھ دے؟ یہ
اب اقرار الحسن کے صاحب یہ چلے جو بھی تھا، اقرار الحسن صاحب نے بھی بھلے آدمی ہیں، انہوں نے بھی اس کو عزت دی کہ جو محترم وہ ہمارے بیچ میں کروانا چاہتے ہیں، میڈیم کو ادا کرنا چاہتے ہیں، آ جائیں۔ اس سے پتا تھا کہ یہاں پہ انجینئر محمد علی مرزا ہے نہیں، یہاں پہ پڑھنا ہے ڈنڈے۔ تو جب اقرار بھائی وہاں سے آئے نا ادھر حق خطیب سے مل رہے ہیں، تو وہاں پہ اس بھائی نے کلٹی ماری اور گھر میں چھپ گیا۔ گھر میں چھپ کے اس نے کیا کیا، انٹرنیٹ پہ بیٹھا رہا پورا دن، یا کسی کو اس نے بٹھا کے رکھا انٹرنیٹ پہ، اور پورا دن اقرار الحسن کی فیس بک سے ویڈیوز اٹھا کے اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالتا رہا اور اس سے پیسے کماتا رہا۔ کیوں نہیں کیا یہ ساتھ؟ اگر اس میں سچ ہے کہ جو بھی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جو بھی کان سن رہے ہیں، سلامتی پہ جنہوں نے نظریں جما کے رکھی ہیں، تو بھائی سلامتی تمہاری کہاں گئی تھی اس ٹائم؟ انجینئر محمد علی مرزا کا تو معاملہ ہی چھوٹا تھا، اس میں کوئی قتل تو نہیں ہو رہا ہے، اس میں تو قتل ہو رہے ہیں، لوگوں کی دوائیاں چھوٹ رہی ہیں، اتنا بڑا بندہ فراڈ کر رہا ہے، یہاں پہ تمہاری سچائی کہاں پہ تھی؟ کوئی سچائی نہیں تھی جی۔ آپ لوگوں کے سامنے حقیقت ہے، اس نے صرف پیسے کے لیے، دوغلا بندہ ہے جی، پیسے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پیسے کے لیے ویڈیوز ڈالتا ہے، پیسے کے لیے شارٹ ڈالتا ہے، اور پیسے کے لیے دین کا نام استعمال کر رہا ہے، اسلامک ٹچ جتنا بھی اس کا سب پیسے کے لیے۔ اگر پیسے کے لیے نہ ہوتا تو یہ ان تمام ویڈیوز کو اپنے یوٹیوب چینل پہ کے لیے یوز نہ کرتا۔ ہر اس سب چکر میں کرتے کرتے اس کے 1 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے، اور 1 لاکھ سبسکرائبر ہونے کے بعد بھائی کے ویوز کیا آ رہے ہیں؟ 250 300، زیادہ سے زیادہ 2000، زیادہ سے زیادہ 5000۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی تمہیں جو دیکھنے والے ویورز تھے نا، وہ علی بھائی کے اسٹوڈنٹ ہی تھے۔ یہ جو مطالعہ کا، جو غور و فکر کرنے کا، مطالعہ کرنے کا جو کیڑا ہے نا، یہ علی بھائی کے اسٹوڈنٹس میں ہے، یہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جہاں پہ تم گئے ہو نا، جہاں پہ تم نے جا کے رگڑائی ہے، وہاں پہ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ ایسا بندہ ہے جس نے عزت کمانے کے بعد نا اپنی خود بخود، یہ مثال ایسی دوں گا کہ تھوک چاٹ کے تھالی میں نا پھینک کے چاٹنے والی بات ہے، اپنی جوتی اتار کے اپنے منہ پہ۔ یا پھر ایک اور مثال ہے اڑتا تیر۔ مثالیں میں بہت سخت دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے علی بھائی یا کوئی ان کا کوئی قریبی میری ویڈیو دیکھے مجھ سے ناراض بھی ہو، لیکن علی بھائی اگر کوئی بندہ یہ بات کرے گا نا کہ میں چپیڑ اور یہ باتیں، تو پھر جواب تو ایسے ہی ملیں گے اس میں۔ ہم نے عزت کی، آخری دم تک عزت کی اس بندے کی، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ہم نے عزت کی، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا یہ بندہ ایسا ہے ویسا۔ لیکن اگر یہ بندہ لائیو ٹی وی بیٹھ کے ایسے باتیں کرے گا نا، تو پھر تو یہ ہوگا۔ اب اس نے چیلنج دیا جی لائیو ٹی وی پہ، جی آج جی سامنے بیٹھ کے ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ علی بھائی میرے خیال سے تھے ہی اسی انتظار میں، کیونکہ لائیو کی بات ہو رہا ہے نا، لائیو پہ کوئی بڑا بیٹھے چھوٹا بیٹھے، لائیو کی بات ہو رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ علی بھائی نے ٹائم گزرنے نہیں دیا، ویڈیو دیکھی، نیچے کمنٹ مار دیا کہ بھائی آؤ بسم اللہ کرو، میں تو ریڈی ہوں۔ اب بھائی صاحب وہاں پہ غلط ہو گئے، اب بھائی کیا کریں وہاں پہ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ پتہ ہے لائیو ٹی وی پچھلے سال کیا ہوا تھا، یاد ہے نا؟ یوں کر کے حدیثیں ڈھونڈ رہے تھے سارے اپنے موبائل سے، علی بھائی بولی جا رہے ہیں اور یہ حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں اپنی کتاب، یہ حدیثیں ہیں بھی کہاں پہ نہیں ہیں، اسے پتہ ہے کیا ہونا ہے اس کے ساتھ اب۔ تو بھائی اویس ربانی صاحب کب امت میں یہ تفرقہ جو ہے ختم کروا رہے ہیں لائیو ٹی وی؟ اب تو بہت بڑا موقع ہے آپ کے پاس، اگر یہ بندہ سچا ہے نا، پچھلی بار تو اس نے خود کیا تھا نا کہ یہاں سے جیلم کیا تھا، اب اس کے پاس بہت بڑا موقع ہے۔ اگر یہ سچ میں عوام کے سامنے سچائی لانا چاہتا ہے نا، اس کے پاس بہت بڑا موقع، لائیو ٹی وی ہے، پوری دنیا دیکھے گی آرام سکون سے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ اب دیکھتے ہیں بھائی یہ بندہ کتنا سچا ہے۔ لیکن اب یہ کرنا ہے اس نے ڈرامہ، اپنے یوٹیوب پہ تھوڑا ایسا کرے گا، پھر یہ کرے گا، پھر وہ کرے گا، اور یہ معاملہ آہستہ آہستہ رفع دفع ہو جائے گا۔ یہ لکھوا لیں میرے سے۔ بہرحال یہ اس بندے کی لائف بایوگرافی تھی جی، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ وجہ شہرت میں آپ کو سٹارٹ میں بتا دی تھی، انجینئر محمد علی مرزا بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ کام کرنے کے بعد بھی بھائی کی حالت یہ تھی کہ بھائی کو کوئی دہلی کا بچہ بھی جانتا نہیں تھا، اور آج اگر کوئی 2-4 بندے اس کو جانتے ہیں تو وہ صرف انجینئر محمد علی مرزا کی وجہ سے جانتے ہیں۔ تو بھائی نے جس تھالی میں کھایا اسی میں تھوکا ہے، پھر اسی میں چاٹا ہے۔